آج 15 شعبان کا دن ہے، آج ہمارے نامہ اعمال کا پہلا دن ہے، خاص رحمتوں بھری رات گزار کر یہ دن ہمیں ملا ہے. پھر آج جمعے کا دن بھی ہے. فرائیڈے از ناٹ آرڈنری ڈے، اٹس اسپیشل ڈے. اس دن کی برکتیں بے شمار، بہت ساری برکتیں. اللہ غنی اس دن کے بارے میں اتنے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملتے ہیں کہ بعض اوقات تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جمعہ کا دن کس قدر برکتوں اور رحمتوں کی یہ کان لے کر آتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان با کرینہ ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے. اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے. اور اس میں 5 خصلتیں ہیں، the 5 specialties of the day of Friday. Listen carefully. اللہ تعالیٰ نے اسی میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. Friday is the birthday of سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اسی میں انہیں زمین پر اتارا. On that day, Friday, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام came from sky towards earth. Number 3, اسی میں انہیں وفات دی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا سے پاسٹ اوے، جو اپیرنٹ لائف سے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، وہ بھی جمعہ کا دن تھا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس میں 1 ساعت ایسی ہے، there is a moment in the day of Friday کہ جس چیز کا سوال کرے گا اللہ اسے وہ چیز عطا فرمائے گا، جب تک حرام کا سوال نہ کرے. whatever he asks in the court of Allah subhanahu wa ta'ala on that particular time in the day of Friday, اللہ تبارک و تعالیٰ accept his دعا، مگر حرام کی دعا جب تک وہ نہ کرے. اور 5واں میرے آقا فرماتے ہیں اسی دن قیامت قائم ہوگی. On the day of Friday will be the day of judgment also. کوئی مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو. all human, the jinns, the angels, the mountains, the rivers, everything have fear for the day of Friday, کیونکہ اسی دن کہیں قیامت نہ آ جائے. بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ جب ہماری زندگی میں ماشاءاللہ ہمیں تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہر ہفتے یہ دن آتا ہے، ایوری ویک وی گاٹ فرائیڈے. لیکن کیا فرائیڈے والے دن ہماری کچھ روٹین میں فرق آتا ہے؟ ہمارے اندر کچھ کیفیات بنتی ہیں؟ کیا اس دن ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ اس دن کی اہمیت، امپورٹنس ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی ہے کہ آن دا ڈے آف فرائیڈے if anybody make one good deed, اللہ تبارک و تعالیٰ will give him reward of 70 good deeds. 70 نیکیوں کا اسے ثواب ملتا ہے جو ایک نیکی جمعہ کے دن کرے. اب ذرا غور کریں، اگر یہ اسکیم اناؤنس ہو جائے کہ جناب جو بندہ سنڈے والے دن جاب کرے گا اس کو پر آور 8 پاؤنڈ کی جگہ 80 پاؤنڈ ملیں گے. بندہ کہے یار چلو بھائی اب تو سنڈے کچھ بھی نہیں کرنا، کام ہی کرنا ہے، پورا ہفتہ آرام کریں گے، سنڈے کو زیادہ کام کر لیں گے. کیوں کہ زیادہ ملیں؟ یہاں ایک کے 70 ملنے، 1 multiply by 70 on the day of Friday. مگر ہمارے اندر کوئی ایسی کوشش، کوئی ایسی تڑپ کہ اور درود پڑھ لوں، اور تلاوت کر لوں، آج کے دن کچھ اور نوافل پڑھ لوں، آج کے دن کچھ اور گڈ ڈیڈز کر لوں. بلکہ ہمارے اسلاف جو تھے نا، ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام، وہ تو جمعے کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے تھے، تلاش کر کر کے یہ بھی نیکی کر لوں، یہ بھی کر لوں، کیونکہ فرائیڈے 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گا. فار ایگزامپل آپ نے سنڈے والے دن پلان کیا ہے کہ کسی غریب کی مدد کرنی ہے، آپ نے منڈے والے دن پلان کیا ہے کہ جناب میں نے کسی مریض کی عیادت کو جانا ہے، اس کو لک آفٹر کرنا ہے. کوشش کریں وہ 2 دن بعد ہونے والا کام فرائیڈے کر لیں، کیونکہ سنڈے کو جائیں گے کسی غریب کی مدد کریں گے، 20 پاؤنڈ دیں گے، 20 کا ثواب ہے. فرائیڈے والے دن دیں گے 140 کا ثواب ہے، بلکہ نہیں 1400 کا ثواب ہے. ملٹیپلائی بائی 70 کریں تو آپ غور کریں. تو پھر کیوں نہ ہم نیکیوں کی ہرس، نیکیوں کی لالچ، گریڈ آف گڈ ڈیڈ اپنے اندر پیدا کریں. ہمارے صحابہ کرام میں یہ انداز ہوا کرتا تھا، مگر آج ہمارے اندر یہ انداز ہی، خوب نیکیاں ہوتی مگر پھر بھی نیکیوں کی گریڈ ہوتی تھی. اللہ غنی، ایک گریڈ جو نیکیوں، ہمارے اندر بھی گریڈ ہے. انسان لالچ سے نہیں بچ سکتا، یاد رکھیں ہمارا دل ہے نا وہ لالچ کے ساتھ ہی ہے. اب اس لالچ کو کس طرف رخ موڑنا ہے، مال کی طرف، دنیا کی طرف یا آخرت کی طرف؟ یہ ہماری اپروچ کیا ہے؟ صحابہ کرام اتنی ساری نیکیاں ہوتے ہوئے جنت کی بشارت بھی مل گئی مگر پھر بھی نیکیوں کی گریڈ ہی ختم نہیں ہوتی. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہے؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے مریض کی عیادت کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، آقا میں نے آج جنازے میں شرکت کی۔ واٹ ایور رسول پاک آسک، سیدنا صدیق اکبر ہاتھ اٹھاتے، حضور میں نے یہ نیک کام کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ گریڈ تھی کہ نیکیاں اور کما لی جائیں۔ ہمیں کہیں پتا چلے کہ شیفیلڈ سے جناب اگر بریڈ فورڈ جا کر ہم گروسری لیں گے اور 30% ڈسکاؤنٹ ہے تو ہم ڈرائیو کر کے 40 منٹ جائیں گے اور بریڈ فورڈ سے گروسری لے کر آئیں گے۔ ارے جناب 30% ڈسکاؤنٹ ہے، اسکیم لگی ہوئی ہے، سیل ہے، دنیا میں کہیں بینیفٹ ملے تو ہم ٹریول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر فرائیڈے برستی ہے، ہم مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہر فرائیڈے ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ملٹیپلائی بائی 70 کر لو، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ حالانکہ اس دن ہمیں کتنی اسپیشل نیکیاں کرنی چاہیے، کس قدر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، قطعی جنتی ہیں۔ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 بار جنت کی بشارت لے لی ہے، مگر نیکیوں کی گریڈ ہی ختم نہیں ہوتی۔ جنت میں جانے کی جو ہے وہ تمنا، اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں there are big problem for water and there is no water available for the جو مدینہ پاک کے رہنے والے لوگ تھے ان کے لیے، سٹیزن آف مدینہ پاک they have no water۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں کے مالک کے پاس گئے، وہ ویل تھا۔ پیارے آقا نے اسے آسک کیا کہ کیا یہ کنواں ہمیں دیتے ہو، اس کے بدلے جنت میں کنواں دے دو۔ تو وہ کنویں کا مالک غریب آدمی تھا یا اس کے ساتھ کچھ ایشوز تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اسی کنویں سے میرا گزارا چلتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آفر کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہی بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی۔ پیارے آقا کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور جو اس کنویں کے مالک کو آفر دی ہے کیا وہ آفر میرے لیے بھی ویلڈ ہے؟ کیا اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں کیا مجھے بھی جنت میں کنواں ملے گا؟ اللہ اللہ، یعنی سوچئے تو صحیح کہ تلاش کر کر کے نیکیاں، کوئی موقع نہ چلا جائے نیکی کمانے کا، ثواب کمانے کا۔ حضرت عثمان غنی جاتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں ہاں عثمان تمہارے لیے بھی یہ آفر موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اے کاش میرے اور آپ کے اندر نیکیاں کمانے کی گریڈ ہو جائے، لالچ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں یار زندگی تھوڑی ہے، زیادہ کما لو۔ واقعی زندگی تھوڑی ہے، زیادہ نیکیاں کما لو، زیادہ برکتیں لے کر جاؤ دنیا سے، زیادہ جنت میں خزانے جمع کر لو۔ ہم سمجھتے زندگی تھوڑی گھر بنا لو، زندگی تھوڑی پاؤنڈ بنا لو۔ ارے جناب زندگی تھوڑی دنیا میں اچھی اچھی گاڑیاں لے لو، یہ گاڑیاں یہیں رہ جائیں گی، یہ گھر یہیں رہ جائے گا، یہ پاسپورٹ یہیں رہ جائے گا۔ We have to go in our grave with empty handed۔ نہ گھر جائے گا نہ گاڑیاں جائیں گی۔ There is no pocket in shroud، کفن میں کوئی جیب نہیں۔ And there is no safe in grave، قبر میں کوئی تجوری دیکھیے کچھ نہیں جائے گا، نیک اعمال جائیں گے۔ اور یہ ٹائم ہے نا، یہ ہماری زبان، یہ وقت، یہ اتنا قیمتی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے، ٹھیک ہے؟ کتنے پیسے کما سکتے ہیں آپ اس دنیا میں 30 سیکنڈز کے اندر؟ چلے تھوڑا ریئلائز کریں۔ ون آف دا بلینئر اگر یہاں بیٹھا ہے یا مجھے سن رہا ہے جس کی بہت ساری فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما سکتا ہے؟ چلیں 1000 پاؤنڈ، 2000 پاؤنڈ، 10,000 پاؤنڈ، 100,000 پاؤنڈ، پھر ختم۔ کیا 30 سیکنڈ میں جتنی ویلتھ تم نے جمع کی جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہو؟ بلکہ ہم سارے اپنی ویلتھ ملا لیں پھر بھی we have no power to buy a tree in heaven۔ بٹ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ کہیے ایک بار پھر سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو یار، ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت، ایک الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت۔ کتنی قیمتی ہے ہماری زندگی، کتنے قیمتی ہیں لمحات، کتنے قیمتی ہیں ورڈز، مگر ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر، ہم ٹیلی ویژن پر، ہم دوستوں میں گپ شپ لگانے میں پورا گھنٹے دن ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم چاہیں تو جنت میں خزانے جمع کر سکتے ہیں۔ اور یہ فرائیڈے گویا آتا ہے ہمارے لیے کہ فرائیڈے آیا ہے، پھر کما لو، پھر ملٹیپلائی کر لو اپنی نیکیاں، پھر برکتیں لوٹ لو۔ اللہ اکبر۔ اس دن درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سیڈ، میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا اسپیشل ڈے ہے تو کتنے درود پڑھنے چاہیے،
کتنی نیکیاں کرنی چاہیے. اور اس دن بہت سارے اعمال بیان ہوئے کتابوں میں جو کرنے والے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات چلی ہے کہ اس میں ایک مومنٹ، جمعے میں ایک اسپیشل ساعت آتی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے. تو اب وہ کون سی ساعت ہے، وہ کون سا ٹائم ہے؟ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عنایت نشان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور دے گا. وہ گھڑی مختصر ہے، شارٹ ٹائم. وہ کون سا ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے، لوگ جس ساعت کی تمنا کرتے ہیں، وہ عصر اور مغرب کے بعد اسے تلاش کرو. بٹوین عصر اینڈ مغرب، دیٹ از دا ٹائم آف قبولیت. اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ آج کا دن کتنی ساری برکتیں جمع ہوئی ہیں. جمعہ کا دن، شب برات، اور باہر بارش بھی ہو رہی ہے. یاد رہے، برستی بارش کے وقت دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے درجات بلند کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر لے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آج ہمارے نامہ اعمال کا پہلا دن ہے. آج کے بعد جو زندگی گزرے وہ نیکیوں والی گزرے، وہ سنتوں والی گزرے، وہ گناہوں سے بچ کر گزرے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑی اہم بات، اس دن کی اہمیت، امپورٹنس زیادہ ہے نا، تو اس دن 70 ٹائمز گڈ ڈیڈز ملٹی پلائی ہوتی ہیں. بٹ بیکاز اٹ از اے ویری نوبل ڈے ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، دیٹس وائی دا بیڈ ڈیڈ، دا سنز آلسو ول ملٹی پلائی بائی 70. اگر کوئی جمعہ کے دن گناہ کرتا ہے، اگر کوئی جمعہ کے دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کو گناہ بھی 70 گنا دیا جائے گا، اس کا عذاب بھی 70 ٹائمز ملٹی پلائی ہو جائے گا. تو اس دن اسپیشل نیکیاں کرنی ہے، اور اسپیشلی، ویسے سارا ہی ہفتہ سارا ہی سال گناہ سے بچنا ہے، مگر جمعہ کے دن اسپیشلی گناہوں سے بچنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ملٹی پلائی بائی 70 جو ہے وہ گناہ ہمارا کر دیا جائے. اور اس دن ایک اور خوبصورت بات، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں. یہ جمعہ کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ رات جو تھرسڈے کو مغرب ہوئی نا، اس سے لے کر فرائیڈے کی مغرب تک، یہ وہ امپورٹنٹ ٹائم ہے، 24 آورز. ٹھیک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو. ایوری آور 600,000 forgiven from the fire of hell. اور وہ کون لوگ؟ جن نبی پاک فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جن کے سنس کی وجہ سے جو جہنم ہے، فائر آف ہیل، ان پر کمپلسری ہو گئی تھی. Because of the day of Friday, every hour Allah forgive 600,000 Muslims on the day of Friday from hell. اب ہر گھنٹے 6 لاکھ ملٹیپلائی کریں 24 آورز سے تو it's become about 14.5 million. ایوری فرائیڈے تقریباً 1,44,00,000 گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. لیکن کبھی تو ایسا ہو کہ جمعہ کا دن آئے اور میں بھی آنسو بہاؤں کہ یا اللہ ہر گھنٹے 6 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، ایوری آور 600,000. آج میری بھی مغفرت کر دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، میرے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے، میرے مرحومین کو بھی بخش دے. اے اللہ آج 1.5 کروڑ کے قریب بخشے جائیں گے. تیرا یا گناہگار بندہ بھی تیرے دربار میں فریاد کرتا ہے، اس کی بھی مغفرت کر دے. ہماری کیفیات ہونی چاہیے، ہماری آج کے دن اسپیشل التجائیں ہونی چاہیے، آج کے دن اسپیشل عبادتیں ہونی چاہیے. یہ جمعہ کا دن اس ناٹ آرڈنری ڈے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے پورے قرآن شریف میں ایک سورت پوری ہے، ہول سورت آن دا ڈے آف جمعہ، اس کے جمعے کے نام پر سورہ جمعہ نازل فرما دی. اس کا مطلب کیا ہے کہ کتنا اہمیت والا دن ہے. تو ہمیں اس دن کو بہت اہمیت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ گزارنا ہے. اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس دن کچھ کام کرنے ہوتے ہیں اسپیشلی، تو اس کو ذرا سن لیتے ہیں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے، کٹ ہز نیلز آن دا ڈے آف جمعہ، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. جمعہ کے دن ناخن کاٹیں تو دوسرے دن تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک. ایک روایت میں ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے.
اچھا، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے. ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہیں، کسی کے ناخن بڑھ گئے اور ابھی جمعے میں 4 دن باقی ہیں تو کہا جمعے کے دن کاٹوں گا، نہیں، انتظار نہ کرے کہ ناخن کا بڑا ہونا اچھا نہیں، ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے. تو بڑے بڑے ناخن جو لوگ رکھتے ہیں، بالکل اسلامی بہنوں کو بھی اسلامی بھائیوں کو بھی نہیں رکھنے چاہیے، یہ رزق کی تنگی کا باعث ہے، اسے کاٹ دینا چاہیے. اور جمعہ کے دن کاٹیں تو یہ برکتیں ملتی ہیں کہ اگلے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رہے گا. چلے لگے ہاتھوں ہم ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں. واٹ از دا سنہ وے ٹو کٹ یور نیلز؟ اس کا آسان طریقہ ہے، اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لیں دعا کی طرح، جس طرح میں نے اٹھایا نا، دعا کی طرح اپنے ہاتھ اٹھا لیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر نیک اور جائز کام سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کٹ کریں گے نیل سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے. یہ اپنا انگوٹھا جو ہے اس کو کلوز کر دیں اور یوں ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے، یاد رہے گا. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، انگوٹھا کلوز کر دیں. اب فرام دا شہادہ آپ کاٹنا شروع کریں گے چھوٹی انگلی تک، اور اب چھوٹی انگلی سے کاٹتے ہوئے جائیں گے انگوٹھے تک، تھم تک، اور ان دا لاسٹ آپ رائٹ ہینڈ کا تھم کاٹ لیں گے. سیدھے ہاتھ سے ہی شروع ہوگا، سیدھے ہاتھ پر ہی ختم ہو جائے گا. یہ سنت طریقہ یاد رہے گا. میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. ہاتھ اٹھائیں، اپنا تھم کلوز کر لیں. اب شہادت کی انگلی سے کاٹنا شروع کریں فرام دا رائٹ ہینڈ اور چھوٹی انگلی تک، بالکل سیکوینس وائز. اینڈ دین اسٹارٹ فرام دا جو چھوٹی اسمال فنگر ہے یہاں سے شروع کریں ٹل دا تھمب آف یور لیفٹ ہینڈ اینڈ دین کٹ یور رائٹ ہینڈ اگین. اٹس اسٹارٹ فرام دا رائٹ ہینڈ اینڈ اینڈ آن دا رائٹ ہینڈ اینڈ اٹ از دا وے ٹو کٹ یور نیلز اباؤٹ سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک کی سنت کے مطابق ناخن کاٹیں، ہر جمعے کو کاٹیں، برکتیں بھی لوٹیں، سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. اچھا، پیر کے ناخن کیسے کاٹیں گے؟ بڑا آسان طریقہ ہے. دونوں میرے پیروں کو اگر آپ دیکھ لیں، دونوں پیر سمجھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، ملا لیں پیر. تو سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ شروع کریں گے ٹل دا اینڈ آف تھم آف یور فٹ آف رائٹ ہینڈ اینڈ دین اسٹارٹ فرام دا لیفٹ تھم آف یور فٹ ٹل دا اسمال فنگر آف یور لیفٹ فٹ. تو آپ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہوئے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک کنٹینیو کاٹتے چلے جائیں. تو یہ آپ کا سنت طریقہ ہے پیر کے ناخن کاٹنے کا. تو بہرحال جمعہ کے دن ناخن کاٹنے ہیں. اسی طرح جمعہ کے دن ایک اور بڑا نیکی کا کام کریں. سبحان اللہ، مبارک ہو ان کو جن کے سروں پر امامہ ہے. امامہ نبی پاک کی سنت ہے، مگر فرائیڈے والے دن جو امامہ پہنتے ہیں، میں مشورہ دوں گا، ہماری کمیٹی کے حضرات بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ پکے نمازی ہیں، ایٹ لیسٹ ہر نماز میں امامہ شریف پہن لیں. اگر ہر نماز میں نہیں پہن سکتے تو کم از کم جمعہ کے دن امامہ ضرور پہنیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن جو امامہ باندھتا ہے اس کے لیے درود بھیجتے ہیں. تو پھر کیوں نہ ہم جمعہ کے دن امامہ باندھیں، نیت کریں انشاءاللہ جمعے کو امامہ شریف پہنیں گے ماشاءاللہ. اگر آپ پہن لینا چاہیں امامہ شریف تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر لیں، تو وہ آپ کو امامہ شریف بھی انشاءاللہ بتائیں گے کیسے ملے گا. اسی طرح میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ایک اور خوبصورت حدیث پاک، اور میں وہ چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا آگے جا کے بیان کروں، اینڈ میں بیان کروں تاکہ اور اسلامی بھائی بھی تشریف لے آئیں، کیونکہ وہ ہے ہی جمعہ کے دن آنا کب ہے، مسجد میں داخل کب ہونا ہے، یہ اس لیے ہے. تو میں تھوڑا سا اس کو مزید 2-5 منٹ ڈیلے کر لیتا ہوں تاکہ اور اسلامی بھائی آ جائیں، تو آخر میں اس کو انشاءاللہ بیان کر دوں گا. اب میں چاہ رہا تھا ہم جمعہ کے دن خطبہ سنتے ہیں، جمعہ کے دن جو خطبہ سنتے ہیں اس کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ 1-2 باتیں عرض کر دوں، پھر بیان کو اختتام کرتے ہیں. کہ جمعہ کے دن خطبہ تو سنتے ہیں، مگر اس خطبے میں ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے، اس خطبے میں امام صاحب کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں عربی تو آتی نہیں، ہم سر جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر جمعے بڑے اسپیشل میسج ہمیں ملتے ہیں. میں اس خطبے کی 2 لائنیں انشاءاللہ پڑھ کر، کیونکہ بہت میرا بیان تو اس میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے، اس جمعے کے خطبے میں عموماً جو ہم 2 حدیثیں سنتے ہیں، ایک حدیث سنتے ہیں اور ایک بڑا خوبصورت قول سنتے ہیں. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ کیسی حدیث ہے؟ اب شاید آپ نے مجھ سے سنا تو یاد آتا ہوگا کہ ہاں یار یہ تو جمعے کے خطبے میں میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، مگر واٹ از دا میننگ؟ البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. یہ ایسے جملے ہیں اگر یہ سمجھ لیے جائے نا تو یہ بندے کو دہلا دینے کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے کافی ہیں. البر لا یبلا، میرے آقا فرماتے نیکی پرانی نہیں ہوگی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور فیصلہ کرنے والا
بدلہ دینے والا وہ مرے گا نہیں. یعنی بات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ کو موت نہیں آنی. اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو تم بھول گئے, مگر وہ بھلائے نہیں گئے, وہ لکھے گئے ہیں. You have to answer on the day of judgment in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you make any good deed, al-birru la yabla, کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں, بندہ پرانا ہو جاتا ہے, مکان پرانا ہو جاتا ہے, نیکی پرانی نہیں ہوتی ہے. اور پھر یاد رکھو, تم گناہ کر کے بھول گئے, تم نے نیکیوں میں سستیاں کی, تم دنیا سے چلے جاؤ گے, مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے, جس نے بدلہ دینا ہے, وہ زندہ ہے, وہ حیات ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے. یہ حدیث اگر یاد رہے تو انسان نیکی کرتے وقت سستی نہیں کرے گا کہ یار نیکی کرتے جاؤ کیونکہ نیکی پرانی نہیں ہوتی. گناہ مت کرنا کیونکہ گناہ بھلایا نہیں جاتا. اور اللہ پر بھروسہ رکھنا, اس سے ڈرتے رہنا کہ وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, وہ فیصلہ کرنے والا ہے. یہ ہر جمعے مجھے اور آپ کو میسج دیا جاتا ہے. ایک اور میسج ہم جمعہ کے خطبہ میں سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. Every Friday we hear this, but what is the meaning and what is the message behind it? خبردار, نہیں ہے اس کا ایمان جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے. اس کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا. The love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the pillar of our ایمان, is the soul of our ایمان. الا لا ایمان لمن لا محبت لا, دل میں نبی پاک سے محبت نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. یہ سنتے تو ہو مگر اس پر عمل کتنا ہوتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, انڈرسٹینڈ, اف دیر از نو لو وی سے ہمارے پاس تو بہت لو ہے, ہم تو خوب نعرے لگاتے ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ویری گڈ, بہت خوبصورت یہ نعرہ ہے. لیکن مجھے سوال یہ ہے کہ جس کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اس کو غلامی رسول میں نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ کیا صرف فرائیڈے نماز از فرض آن اس؟ وائی نو بڈی کم آن عصر, ان مغرب, ان عشاء؟ غلامی رسول 5 وقت کی نماز کا نام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھو, حدیث پاک کا مضمون ہے, بیکاز دیر از کولنس آف مائی آئی ان نماز, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مگر عاشق رسول کہلانے والا نماز میں چھٹی کر جاتا ہے, نماز میں سستی کر جاتا ہے. جو کہتا ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, اس کو نبی پاک کی سنت والا چہرہ قبول کیوں نہیں ہے؟ جو کہتا ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت والا لباس قبول کیوں نہیں ہے؟ وہ جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتا؟ وہ حرام روزی کیوں نہیں چھوڑتا؟ وہ ماں باپ کو ستانا کیوں نہیں چھوڑتا؟ وہ لوگوں کو دل دکھانا کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ کیسی غلامی رسول ہے کہ نبی پاک کے فرامین, ان کے آرڈرز تو کچھ اور ہیں, اور غلامی رسول کہہ کر نعرے لگانے والا وہ نبی پاک کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے, شرابیں پی رہا ہے, بدکاریاں کر رہا ہے, کلبز میں جا کر اپنی راتیں برباد کر رہا ہے. یہ کیسی غلامی ہے؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ہم ہر جمعے یہ اعلان سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. ارے اس کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں ہے. اور محبت پریکٹیکل محبت ہو, یقینی محبت ہو, اور وہ محبت نظر آنی چاہیے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ہونا تو یہ چاہیے مجھے کسی کو اپنا نام نہ بتانا پڑے کہ میں کون ہوں, آئی ایم مسلم اور ناٹ, بلکہ مجھے دیکھ کر جو دیکھے اسے پتا چل جائے کہ یہ نبی پاک کا امتی ہے. شاعر لکھتا ہے نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اور آخر میں مجھے حدیث سنانی تھی. حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن, آن دا ڈے آف فرائیڈے, سب سے پہلے جب جمعے کے لیے ہم آتے ہیں تو آن دا گیٹ آف مسجد اینجلز کھڑے ہوتے ہیں ود دا رجسٹر. They write down the name of everybody which are enter in masjid on the day of Jummah. جو آتا جاتا ہے اس کا نام لکھتے جاتے ہیں. مگر میرے آقا فرماتے جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اس نے اونٹ اللہ کی راہ میں, کیمل اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. مبارک ہو ان اسلامی بھائیوں کو جو آج سب سے شروع آ گئے. ہر فرائیڈے اگر آپ ایسا کریں تو ہر فرائیڈے کیمل, اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. آقا فرماتے اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کی. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گوٹ, بکری اللہ کی راہ میں, میڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا.
اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جس نے چکن، جس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جس نے ایگ، انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو اینجلز دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں وہ رجسٹر کلوز کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ جمعہ کے دن بڑی برکتوں والا دن ہے، نیکیاں کمانے کا دن ہے. اس دن مسجد میں جلدی آیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ برکتیں لوٹیں. اس دن اسپیشلی نیکیاں کریں، اس دن اسپیشلی گناہوں سے بچیں. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو آج کے دن کی برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آج کے دن جو خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں ان قبولیت کی گھڑیوں میں ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. ہر گھنٹے جو 6 لاکھ بخشے جا رہے ہیں رب کریم آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے. تو یہ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اور اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. جس مدنی ماحول میں یہ باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے. انشاءاللہ گھر بیٹھے اس طرح کے بیانات سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو بھی شاد و آباد رکھے. بہت عالی شان مسجد بنائی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جنہوں نے اس مسجد کے بنانے میں دامے درمے قدم سخن حصہ ملایا، اے اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما. جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما. آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مبلغ بنو سنتوں کا